مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت پچھلے چند دنوں سے خراب تھی. بخار تو بہتر ہے لیکن اسے نکاہت اور کمزوری کافی تھی، تو مجھے فون آیا تھا کہ آج نہیں آ سکوں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے. اس سے پہلے کہ میں آیت جو تلاوت کی اس کی طرف آؤں، ایک ابھی نعت پڑھ رہے تھے تو ایسے ہی بس عجیب سی کیفیت ہوئی کہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. حقیقت میں یقین کر لے کوئی انسان جس کی بھی بنی ہے اسی در سے بنی ہے. جو وہاں سے دھتکار دیا گیا وہ پھر دنیا میں عزت نہیں پا سکا ہے. بات بنتی وہاں پر ہے، جو ان قدموں میں پہنچ گیا وہ عظیم ہو گیا. اور یہی تمنا، یہی خواہش، یہی آرزو ازل سے لے کر آج تک ہر شخص کے اندر رہی ہے. بلکہ میں تو انسان کی بات نہیں کرتا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی چیز کا متلاشی رہا ہے کہ مجھے اس در تک رسائی مل جائے. اب جانتے ہیں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں. سارے سوراخ بند کیے، کپڑے کو چادر کو پھاڑ کر، ایک سوراخ بند نہیں ہوا، وہاں اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی. علماء اپنے اپنے انداز میں لکھتے ہیں کہ وہاں سانپ تھا. وہ کہتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں کہ وہ کئی عرصے سے صدیوں سے وہاں تک بیٹھا تھا کہ یہاں سرکار دو جہاں نے آنا ہے، میں بھی ان کا دیدار کر لوں گا. تو ان کے در تک رسائی ہم ہی نہیں مانگتے، کائنات کا ذرہ ذرہ مانگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس در سے نسبت ہو جائے تو پھر انسان کی بات بنی رہے گی. بات کیوں کہ وہی تو دربار ہے جو لوگوں کو نیچے پڑے ہوئے کو آسمان پر بٹھا دیتا، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میرے سرکار سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، صحابہ اکرام ساتھ ہیں. راستے میں ایک کنارے پر ایک ضعیف بوڑھی عورت کھڑی، 70-75 سال اس کی عمر ہے. اس نے آپ کو آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لیجیے. آپ نے صحابہ سے کہا تم ٹھہرو میں ذرا اس کی بات سناؤں. آپ اس کی طرف چلے گئے، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور لے گئی. ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مائی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں، میرے سرکار سنتے جا رہے ہیں. روایت کہتی کافی دیر گزر گئی، کافی وقفہ گزر گیا. کافی دیر کے بعد اس نے آپ کا ہاتھ چھوڑا تو آپ اس کی بات سن کر واپس پلٹے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہے جہاں اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں ہیں، اس کے تو گھر والے اس کی نہیں سنتے. اس نے ہمارا وقت ضائع کیا، اور آپ کا وقت تو کتنا قیمتی تھا، کتنا وقت اس نے لے لیا. تو میرے سرکار نے کہا وہی کہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. فرمایا صحابہ سنو، خدا کی ذات کی قسم اگر یہ قیامت تک میرا ہاتھ نہ چھوڑتی تو میں یہیں کھڑا رہتا. ارے اگر کوئی بھی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو سنے گا کون اس کی؟ وہی تو سننے والے ہیں، وہی تو نوازنے والے ہیں، اور انہی کی دہائی ازل سے دی جا رہی ہے، انہی کو پکارا جا رہا ہے. اور انہی کے نام کے ڈنکے پہلے بھی بجے ہیں، آج بھی ان کے نام کا ڈنکا ہے.
اور حشر تو اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی تھی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. کہتے ہیں قیامت کو برپا کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ قبر میں ہی جنت اور دوزخ کے فیصلے موت پر کرنے کا پر قادر ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، حساب یہیں لے لیتا. لیکن وہ کہتے ہیں وہاں اول انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو اکٹھا کیا جائے گا. پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سارے اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں آئیں گے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہے وہ محبوب میرا. آؤ آدم علیہ السلام تم اولین انسان بھی ہو اور نبی بھی ہو. آؤ روح اللہ تم بھی آؤ، خلیل اللہ تم بھی آؤ، آؤ ذبیح اللہ تم بھی آؤ، آؤ کلیم اللہ تم بھی آؤ، اپنی امتیں بھی ساتھ لاؤ. لیکن آج جو عروج، جو عظمت، جو شان میرے محبوب کی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تو انہی کی شان قبر میں بھی انہی کا نام ہے، حشر میں بھی انہی کا نام ہے. یہی دعا ہم سب مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بات بنائے رکھنا، کہ یہ جو بات بنی ہوئی ہے لوگوں میں جو برم رکھے ہیں یا رسول اللہ ان برموں کو قائم رکھنا. یہ برم ہمارے تا قیامت جو ہیں وہ اسی طرح آباد رہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نسبت رسول میں زندگی عطا فرمائے اور نسبت رسول سے ہم دنیا سے جائیں. قرآن مجید کی آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ فتح کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ ان آیات میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا مشن شروع کیا مکے کی سرزمین سے، جو بڑی ہی سخت دل سرزمین ہے. پتھر بھی سخت ہیں اور لوگوں کے دل بھی سخت ہیں. مزاج علاقے کے مطابق لوگوں کے بن جاتے ہیں. جس طرح زمین پتھریلی تھی دل بھی پتھر ہو چکے تھے. اور اس سے بڑے پتھر کیا نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اس کی گواہی اور کیا ہو سکتی؟ کتنے پتھر دل تھے کہ ایک باپ اپنی حقیقی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر رہا تھا. اس سے زیادہ سختی کہاں ہو سکتی ہے؟ اتنے سخت دل، اتنے دل پتھر سے بھی زیادہ شدید. ایسی سرزمین کے باسیوں کو خدا کی طرف دعوت دینا آسان کام نہیں تھا. میرے سرکار نے سب سے مشکل کام یہی کیا ہے. ان پتھر دل لوگوں کو موم کیا ہے. کیا یا نہیں کیا؟ وہ جو اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، اس باپ کو اپنے دامن میں لا کر یوں تربیت کی ہے. ارے بیٹی تو بیٹی، وہ دوسرے کے غم میں رونے لگ گیا تھا. وہ جو لوگوں کے مال چھیننے پر خوشی محسوس کرتا تھا، آج لوگوں کا محافظ بن کر کھڑا تھا. جو لوگوں کی عزتیں اچھالنا اپنے لیے بہادری سمجھتا تھا، اب اس کی آنکھیں شرم و حیا سے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن شروع کیا. صحابہ اکرام کو ساتھ جو جماعت بنی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک ٹیم اچھی نہ ہو، ٹیم بہتر نہ مل جائے، اولین ساتھی اچھے نہ مل جائیں، مشن مشکل ہو جاتے ہیں، مشن میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کی جماعت دی ہے کہ جن کی مثل قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی. ایک ایک صحابی، خود قرآن جن کی عظمتوں کے ترانے گا رہا ہے. یہ ترانے نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سنو، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سراپا اللہ کے رسول، فقط رسول ہیں. جس بھی زاویے سے دیکھو گے، جس بھی انداز سے دیکھو گے، جہاں سے بھی دیکھو گے، جس دور میں بھی دیکھو گے، وہ رسول ہی رسول ہیں. فقط ان کا تعارف. بڑا مسئلہ آج کل ہے رسالت کا. قرآن نے تو واضح کر دیا ہے کہ لوگوں ان کو سوائے رسول کے ماننے کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو محمد بن عبداللہ مانتا تھا وہ ابو جہل بن گیا، اور جس نے محمد الرسول اللہ مان لیا وہ ابوبکر صدیق بن گیا. رسول ہیں سراپا. بیٹھے ہیں تو رسول ہیں، چلتے ہیں تو رسول ہیں، کلام کرتے ہیں تو رسول ہیں. ان کا لفظ ان کا
قدم قدم رسالت کا قدم ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ لیکن ساتھ جو ان کے والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ علماء کی کچھ لکھتے ہیں کہ یہاں معیت رسول سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان جھلک رہی ہے۔ ہر لمحے آپ کے ساتھ، کوئی لمحہ نہیں تھا جب آپ ساتھ نہ ہوں، جنگ ہو، جہاد ہو، سفر ہو، گھر ہو، جہاں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، ہر موقع پر۔ تو قرآن کہتا ہے والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسرے اشداء علی الکفار، اور دوسرا اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وہ جو کافروں پر بہت شدید ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کافروں کے لیے شدید ہیں، کبھی نرمی نہیں کی۔ بدر میں یہی کہا تھا، قیدی آ گئے، مشورے ہونے لگے کہ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرے۔ کافر ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، فرمایا میرا ماموں گرفتار ہو کر آیا ہے، میرے حوالے کرے، میں اس کی گردن میں اڑاؤں گا۔ بتا دیا کفر کے لیے عمر فاروق کے دل میں کوئی نرمی نہیں، اشداء علی الکفار۔ اور اگلی بات کہ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے اور وہ آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں، رحیم ہے آپس میں۔ اور علماء کہتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اتنا شفیق وجود، اتنے نرم وجود، کبھی اونچی آواز میں بات ہی نہیں کی، نرم لہجے میں بات کرنے والے، نرم گفتار، اور پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن کبھی خاموشی سے بیٹھ کر گفتگو سماعت کرتے تھے، اس میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے۔ آپ نے پوچھ لیا تو جواب دیتے تھے، ورنہ میرے نبی کے کلام کو سنتے رہتے تھے۔ وہ وجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تراہم رکعن سجدن، قرآن کہتا ہے تم ان کو جب بھی دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی شیر خدا کی ذات گرامی ہے کہ عبادت، زہد و تقوی میں آپ کی مثال نہیں ہے، ساری ساری رات سجدوں میں ہیں، عبادت میں ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ ایک ایک وجود اتنا قیمتی ہے، اتنا عظیم ہے کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے، قرآن ان کی عظمتوں کی گواہی خود دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، لوگو تم میری رضا تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے، نامعلوم میں تم سے راضی ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، فیصلہ حشر میں ہوگا کہ اگر راضی ہوا تو جنت مل جائے گی، ناراضی ہوا تو تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ لیکن میرے نبی کے یہ سامنے ایک جماعت جو بیٹھنے والی ہے، جو آپ کے گرد تاروں کی طرح حالہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنو۔ یہ نہیں کہا یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی، قرآن کا انداز ہی مختلف، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ پہلے اپنی رضا کی بات کی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور راضی کیا کچھ ملا ہوگا ان کو۔ ارے جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، وہ کائنات کے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور ان برگزیدہ صحابہ اکرام میں جو چند بڑے لوگ ہیں ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ عظیم تر وجود، بنو امیہ سے تعلق ہے، کہتے ہیں 5ویں پشت میں جا کر والدہ اور والد دونوں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مل جاتا ہے، خاندان جڑ جاتا ہے دوبارہ 5ویں پشت میں جا کر، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی کے فرد ہیں، اسی قریش کے خاندان کے فرد ہیں، لیکن اور دولت بہت ہے، امارت ہے، کہتے ہیں کہ پیسہ بہت تھا، ناز و نام میں پلنے والے، کہتے ہیں بڑے خوبصورت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بڑی خوشبو لگایا کرتے تھے، ناز و نام میں رہنے والے، نازک مزاج، لیکن
سارے سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی کبھی گناہ میں شامل نہیں ہوئے، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بدکاری نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان سارے شراب پیتے تھے، تم کیوں نہیں پیتے تھے؟ تو کہا مجھے شرم آتی تھی کہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوق سے بہتر پیدا کیا ہے، افضل قرار دیا ہے، اور جو شراب ہے یہ انسان کی حواس کو ختم کر دیتی ہے، بد حواس ہو جاتا ہے انسان، اور کبھی وہ جوہر میں پڑا نظر آتا ہے، کبھی گندگی پر گرا ہوتا ہے۔ اور فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا وجود جہاں کسی گندگی جگہ پر پڑا ہو۔ فرمایا میں نے اس لیے کبھی شراب نہیں پی کہ میں اپنا وقار برقرار رکھنا چاہتا تھا، مجھے عظیم بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو کبھی گناہ میں شامل نہیں ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں، اسد الغابہ والے ہوں یا اصحابہ والے، سارے لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو اولین مسلمان ہوئے ہیں، پہلے اسلام میں آئے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے مزاج میرے سرکار سے ملتے تھے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق سب سے پہلے مردوں میں اسلام لائے، میرے نبی کے ساتھ دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک پرانی یاری ہے ان کے ساتھ، مزاج ایک جیسا ہے، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا فوراً قبول کر لیا کہ وہ تو پہلے سے جانتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً جا کر اسلام قبول کر کے گھر نہیں بیٹھے، اپنے دوستوں کو بلایا، اور ان کے دوستوں میں عثمان غنی بھی ہیں، دعوت کی، بلایا اور ان کو دعوت دی، اور حضرت عثمان چل کر میرے سرکار کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے، مزاج ملتے ہیں، اس لیے بغیر دلیل کے اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام میں آ گئے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج یہی کہا جاتا ہے کہ دولت مند ہو تو ناز و نام میں پلنے والا ہو، وہ نازک مزاج ہوتا ہے، سختی برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ حوادث سے ڈرتا ہے، مشکلات سے گھبراتا ہے وہ۔ اور جس کے پاس دولت کی ڈھیر لگے ہوں، جس نے دولت میں زندگی بسر کی ہو، وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آئے ہیں تو گھر والوں نے سختیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، صف میں لپیٹ کر سلگایا ہے کہ دمے سے دم گھٹ جائے، برداشت کیے اپنی زندگی پر سختیاں، لیکن تاریخ کہتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہیں مڑے۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا نرم و نازک وجود جو دولت میں کھیلنے والا تھا، ارے یہ سختیاں کیسے برداشت کر رہا ہے؟ انہیں خبر نہیں تھی کہ محبت رسول ساری سختیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ تو وہ جذبہ ہے کہ پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو انسان گھبراتا نہیں ہے، جسم کٹ رہے ہوں تو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بتا رہی ہے کہ جب اسلام قبول کیا ہے تو پھر ہر سختی کو برداشت کر لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور پھر کردار کتنا سلجھا ہے، کتنا صاف ستھرا کردار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کا موقع آیا حضرت رقیہ کا، تو یقیناً دیکھا ہوگا اپنے صحابہ کی طرف، نظر دوڑائی ہوگی، ایک بیٹی کا باپ رشتہ کرتے ہوئے ضرور دیکھتا ہے کہاں بہتر رہے گا، تو آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا عثمان میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ حضرت رقیہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عثمان کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، ان میں یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے شادی ہو گئی تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر مکے آ گئے اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ کہتے ہیں آپ واحد صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی بھی کی ہے، مدینہ کی بھی کی ہے، ہجرت کے دوہرے ثواب لوٹے ہیں۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ مدینہ میں پہنچتے ہیں، دوسرے سال بدر کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکل رہے ہیں، اور حضرت عثمان کو بلا کر کہا عثمان میری بیٹی بیمار ہے، حضرت رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، تم بدر میں ساتھ نہیں جاؤ گے، لیکن عثمان پریشان نہ ہونا، تمہیں بدریوں کا پورا اجر ملے گا۔
پورا ثواب ملے گا۔ آج بدر کے 313 صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا نام شامل ہے، حالانکہ میدان میں نہیں گئے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مال غنیمت نکال رہے ہیں، وہ تو میدان میں آئے نہیں، تو آپ نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول تھا، اس کے حکم سے ٹھہرا تھا۔ ارے اصل فضیلت حکم رسول کو ماننے کی ہے، جگہ کوئی بھی ہو وہ میرے حکم پر وہاں رک گیا ہے تو وہ اس کو وہیں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن خدا کا نظام اپنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کامیابی سمیٹ کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے، وہ فوت ہو چکی تھی، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ کچھ ان سے ایک بیٹا بھی ہوا، عبداللہ اس کا نام ہے، جس کی وجہ سے ان کو ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دن گزرے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم عطا کر دی، حضرت ام کلثوم سے شادی کر دی، اور اس پر ساری امت متفق ہے کہ صف انسانیت میں تمام انسانوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واحد وجود ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، یہ فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شرف حاصل ہے کہ ایک ہی نبی کی 2 لاڈلیاں ان کے نکاح میں ہیں، اس لیے تو انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ اللہ کے نبی کی لاڈلیاں ان کے گھر میں آئی ہیں، اور میرے سرکار کا وہ جملہ تو حضرت عثمان کی شان کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ کی شادی پہلے ہو چکی تھی حضرت علی سے، اب آپ کی کوئی صاحبزادی اور نہیں تھی، تو آپ نے حضرت عثمان کو تسلی دی، تعزیت کی، پرسہ دیا، اور ایک جملہ کہا کہ اے عثمان خدا کی قسم اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتیں اور اسی طرح ایک ایک کر کے فوت ہوتی رہتی میں تجھے ہی دیتا چلا جاتا، تجھے ہی دیتا چلا جاتا۔ کتنا پسند تھا میرے سرکار کو، سوچئے تو صحیح، ایک بیٹی کے باپ کی حیثیت سے ذرا غور کیجئے گا، کتنا ناز تھا میرے سرکار کو حضرت عثمان کے کردار پر، کتنی محبت تھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کردار اتنا صاف۔ ارے ان کے کردار کی گواہیاں تو میرے سرکار خود دے رہے ہیں، خود ان کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آپ اس حالت میں تشریف فرما ہیں کہ پنڈلی پر سے چادر اٹھی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ بیٹھے رہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ عثمان غنی آ رہے ہیں، تو آپ فوراً اٹھے، اپنے لباس کو درست کیا، پنڈلی کو ڈانپا اور کپڑے درست کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب ماجرا ہے، ابو بکر آئے آپ یوں ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ یوں ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اپنے لباس کو درست کیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار کا جملہ، ان کی شان کی کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے لگائیے، آپ نے فرمایا صحابہ اس شخص سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ اس سے حیا کروں۔ وہ حیا کا پتلا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اپنے نبی کے مشن پر قربان کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا اس کو مان لیا۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پاک سے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ سنو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لیے، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، اور وہ سارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کے علم کا اندازہ کیجئے، سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ ارے میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکے گا۔ اور حضرت عثمان کو تو شرف ان سے اور زیادہ یہ ہے کہ ان کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی، 3 دفعہ جنت کی بشارت۔ جب مدینہ میں ہجرت کی تو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ کنواں خرید کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
عثمان نے غنی خاموشی سے گئے، اس یہودی سے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ اسے خبر ہو گئی کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، اس نے قیمت بڑھا دی۔ مسکرائے حضرت عثمان، کہا تجھے خبر نہیں، ارے تم جتنی دولت چاہتے ہو لے لو، آج تو میں نے اپنے نبی سے جنت لینی ہے۔ ارے میرے نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ دولت تو بہت چھوٹی ہے۔ بڑا چڑھا کر قیمت مانگی، ساری دے دی۔ میرے سرکار کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں خرید لیا ہے۔ فرمایا عثمان پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے پینے کی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو ساری امت کے لیے وقف کر دیا، اپنے لیے رکھا ہی نہیں ہے، اپنا نام ہی اس پر سے ختم کر دیا ہے۔ آپ نے جنت کی بشارت دی۔ تبوک کے موقع پر آپ نے جب پورے لشکر کا خرچہ اٹھایا تو آپ نے اس وقت بھی جنت کی بشارت دی۔ جہاں ایک دوسرا حضرت عثمان کا بھی ذہن میں رکھیے گا، 3 مرتبہ جنت کی بشارت کس سے مل رہی ہے؟ جو سچے رسول ہیں، جو اگر صرف آنکھ اٹھا لیں تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ وہ رسول کہ جو آسمان کی طرف انگلی ہلائیں تو کہتے ہیں آپ بچپن میں پنگوڑے میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، چھوٹے بچے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایسے کر رہے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر کی طرف دیکھا، رات تھی، جدھر جدھر میرے سرکار کی انگلی جا رہی چاند ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ طاقت اور شان رکھنے والے رسول فرماتے ہیں 3 مرتبہ کہ یہ جنت عثمان کی ہے، لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہ جب بھی مدینہ میں کوئی فوت ہو جاتا اس کے جنازے پر جاتے، قبر پر تشریف لے جاتے، دانے پر کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگتے، روایت میں کہ چہرہ زرد ہو جاتا اور کانپنے لگتے۔ ساتھی کہتے کہ بڑا قریبی تعلق تھا، کہا نہیں، مسلمان کی حیثیت سے بھائی ہے اور کوئی خونی رشتہ نہیں۔ کہا پر اتنا رونا؟ کہا کہ میرے سرکار نے فرمایا تھا یہ پہلی گھاٹی ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں یہی نہ پکڑا جاؤں۔ یہ کون وجود ہے جسے 3 مرتبہ میرے نبی جنت کی بشارت دے چکے ہیں؟ یہ کردار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ذرا سا کہیں انسان کو تھوڑی سی چھوٹ مل جائے تو وہ باغی ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان کو وہاں سے پروانہ ملا ہے جہاں سے ساری کائنات کو ملتا ہے، لیکن پھر بھی اور زیادہ عاجزی آ گئی ہے، اور زیادہ خدا خوفی آ گئی ہے، اور خدا کے خوف سے رونے لگ گئے ہیں۔ یہ تھا اسوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ محبت رسول میں فنا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ کہتے اپنا دایاں ہاتھ کبھی گندی جگہ پر نہیں لگایا، خود فرماتے ہیں، کہتے جب سے یہ ہاتھ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے میں نے اس ہاتھ کو کبھی گندی جگہ پر نہیں لگایا، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کائنات کے پاکیزہ ترین وجود کو ہاتھ یہ مس کر چکا ہے، اب اسے گندی جگہ پر لگاؤں۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ عقیدت کا انداز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، جن کی دولت اسلام کے لیے وقف، ہر لمحہ اسلام کے لیے، جب بھی مشکل آئی ہے حضرت عثمان کی دولت کے خزانے کھلے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، مفادات کی جنگ یہ ہے، کہ دنیا داری یہ ہے کہ ہوس اقتدار اور مال و دولت کی ہوس اور منصب کی ہوس نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، امیر المومنین ہے، 40 دن تک محاصرہ رہا، باغی گھر کا گھیرا کر کے بیٹھے ہیں، 40 دن تک پانی کا قطرہ آپ کے پاس نہیں گیا، 40 دن گھر میں پانی نہیں گیا، جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ کتنے دن چلا ہوگا؟ کہتے ہیں ایک دن آپ خود اپنے گھر کی چھت پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر باغیوں کو مخاطب کیا کہ سنو، مجھے پہچانتے ہو، میں عثمان ہوں۔ ارے آج اس شخص پر تم پانی بند کر رہے ہو کہ جس نے مدینے والوں کو جب پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا خرید کر میں نے دیا ہے۔ ارے جس پانی کو گھر گھر پیا جا رہا ہے، ارے وہ میرا ہی تو خرید کردہ ہے، آج اسی پر اس کا پانی بند کر رہے ہو۔ یہ ایک دکھ کے ساتھ اظہار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ کتنی مظلومیت ہے، کتنا درد مندی ہے اس کے اندر، کہ یہ قوم کتنی
منہ زور ہو چکی ہے کہ اس وجود کو جو شفیق وجود تھا، جس نے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کی مدد کی ہے، اسی پر دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ کہا تھا کسی نے کہ عثمان غنی سے کہ امیر المومنین آپ یہ منصب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ دیں۔ خود کئی دفعہ اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دوں۔ کہا پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے کہا تھا عثمان لوگ تجھ سے مطالبہ کریں گے حکومت چھوڑنے کا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں تم نے چھوڑنا نہیں اور اسی حالت میں میرے پاس آ جانا ہے۔ اور اسی حالت میں گئے ہیں۔ صحابہ اکرام مل کر آ گئے، مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین اور صحابہ کہ آپ اجازت دیں ہم بھی گروہ بندی کرتے ہیں، جماعت تیار کرتے ہیں، ان باغیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی جو محبت ہے مدینہ سے، ہم تو لفظوں میں بیان کرتے ہیں، ارے انہوں نے اپنا خون دے کر محبت کو ثابت کیا ہے۔ کہا سنو میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میری جان کے پیاسے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، لے لیں، لیکن میں اپنی جان کی خاطر مدینہ میں کچھ تو خون نہیں چاہتا۔ میرے نبی کا شہر حرمت والا ہے اور میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن مدینہ کی گلیوں میں خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے محبت جو چھلک رہی ہے۔ اور پھر خون نے گواہی دی یا نہیں دی؟ جب تلوار چلی ہے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، خون کا چینٹا قرآن کی آیت پر پڑتا ہے جو ترکی میں آج بھی محفوظ کیا ہوا ہے میوزیم میں، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اس آیت پر پڑتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ وجود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محب، فرمائے لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق، لوگوں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، رفیقی فی الجنہ عثمان، اور کما قال، فرمایا اور جنت میں میرا ساتھی عثمان غنی رضی اللہ۔ سوچئے ساتھی وہیں ہوگا نا جہاں آپ ہوں گے، اور میرے سرکار کہاں ہوں گے؟ کائنات کے سب سے عظیم مرتبے پر میرے سرکار ہیں، فرمایا میرا ساتھی عثمان وہاں پر ہوگا۔ ارے دنیا والو تم نے قدر نہیں کی ہے، تم الجھے رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تقسیم کیا ہے لوگوں کو، صحابہ کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹتے رہے ہو۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ مولا علی کو میرے نبی نے کہا علی شادی کرنی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک اونٹ ہے اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا اونٹ تو مجاہد کے پاس ہونا چاہیے کہ جہاد کے لیے جانا ہے، اور زرہ کی ضرورت نہیں کہ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، جاؤ اسے بیچ دو اور شادی کا انتظام کرو۔ نکلے بازار میں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے حضرت عثمان مل گئے۔ بعض کہتے ہیں انہیں خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ پہلے سے بازار میں کھڑے ہوئے۔ پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ آپ نے کہا ہے کہ بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں تو یہ زرہ بیچ کر آؤ تاکہ شادی کا خرچہ نکلے۔ تو حضرت عثمان نے کہا علی یہ مجھے بیچ دو۔ آپ نے کہا میں نے بیچنی تم لے لو۔ کہا کتنے کی؟ اور تاریخ کہتی 3-4 گنا زیادہ رقم دے کر خرید لی۔ بعض کہتے ہیں 4000 درہم اس دور کے، وہ دے کر یہ خریدی، جو کہ مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ قیمت تھی۔ اور بعض کہتے ہیں یہ اتنی قیمت تھی کہ جس سے شادی کا سارا خرچہ نکل جاتا۔ حضرت عثمان نے اندازہ لگا لیا ہوگا، سارا خرچہ دے دیا۔ حضرت مولا علی خوش ہو گئے، لے کر واپس چلنے لگے تو پیچھے سے حضرت عثمان نے بلایا، آئیے وہ لوگ جو صحابہ اکرام کو تقسیم کرتے ہیں اور ان کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان نے پیچھے سے آواز دی کہ علی بات سنو۔ وہ پلٹے، کہا علی یہ زرہ میری طرف سے تحفہ تنواب تم لے لو، یہ زرہ میری طرف سے تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ ارے یہ محبت تھی ان کی آپس میں، اور آج ہم ان کے نام پر جتھے بندیاں کر رہے ہیں، آج ہم ان کے نام پر ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ تو ایک تھے، محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانہ وار گھومتے رہتے تھے۔ ایک ہی مشن ہوتا تھا ہر صحابی کا کہ میں اپنے آقا کی نظروں میں آ جاؤں، ان کی محبت کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ آپ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی، سرکار کو دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے۔ آپ نے دعوت قبول کر لی،
نماز پڑھی اور صحابہ کے ساتھ چل پڑے حضرت عثمان کے گھر کی طرف. باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں تو حضرت عثمان پیچھے رہ گئے. وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آپ نے کہا حضرت عثمان سے کہ عثمان خود دعوت دی ہے اور خود پیچھے رہ رہے ہو, آگے آؤ, میزبان ہو تم, کیوں پیچھے رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو اپنے گھر دعوت پر بلانا ہے, اور جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر کی طرف آئیں گے, جتنے قدم اٹھائیں گے, میں اتنے غلام آزاد کروں گا. یا رسول اللہ, میں پیچھے پیچھے آپ کے قدم گنتا چاہ رہا ہوں, کتنے غلام میں نے آزاد کرنے ہیں کہ کائنات کا سب سے قیمتی وجود میرے گھر میں تشریف لا رہا ہے. یہ محبت میرے سرکار سے, یہ عقیدت ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سرکار کو بھی ان سے پیار انتہا کا ہے کہ حدیبیہ میں ان کو بھیج دیا تو عثمان جا کر مکے والوں سے گفت و شنید کرو کہ ہمیں عمرہ کر لینے دیں. حضرت عثمان چلے گئے, پیچھے صحابہ بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عثمان تو بہت اچھا رہا, حرم میں چلے گئے, یقیناً وہ طواف کر لیں گے, ہم محروم رہ گئے. تو میرے سرکار نے کہا صحابہ یقین کر لو عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا. اور حضرت عثمان وہاں بیٹھے ان سے گفتگو کر رہے ہیں مکے میں. مکے والوں نے کہا عثمان تمہاری عزت, تمہارا خاندان بڑا, ہم عزت کرتے ہیں, لیکن تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے, یہ کعبہ سامنے ہے, تو چاہے تو طواف کر لے. لیکن حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں, ارے ایمان یہ نہیں ہے کہ کعبے کے گرد گھوم جاؤ. ارے عثمان کا ایمان کیا ہے کہ جب تک میرا رسول اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا میں بیٹھ کر بھی طواف نہیں کروں, کعبے میں موجود ہو کر بھی طواف نہیں کروں گا. کعبے کی عظمت تو میرے نبی کے قدموں سے بنتی ہے. یہ ہے محبت. میرے سرکار نے بھی نوازا, اور کتنا پھر نوازا. صحابہ سے بیعت کی کہ آؤ عثمان کے قصاص کا, افواہ پھیل گئی اتنا کہ شہید ہو گئے, کہو میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے قصاص لینا ہے, بدلہ لینا ہے. سب نے بیعت کر لی. جب سب کی بیعت ہو گئی تو تاریخ گواہ ہے, میرے سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا, اپنے بائیں ہاتھ پر زور سے ایسے مارا اور فرمایا لوگوں سنو, یہ ہاتھ میرا نہیں, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. قربان جائیں سرکار کے نوازنے پر. قرآن پکارتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں, اوپر اللہ کا ہاتھ. قرآن نے اپنا ہاتھ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. وہ کتنا قیمتی ہاتھ ہے جسے میرے سرکار کہیں یہ عثمان کا, اور قرآن کہے نہیں یہ رحمان کا ہے. اس عظیم وجود کا دن گزرا ہے 18 ذی الحج. امت نے حق ادا نہیں کیا, سچی بات ہے, ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہم اپنے پرائے میں تقسیم کرنے لگ گئے ہیں. ارے یہ وہ قیمتی وجود ہے. جب نکاح ہو گیا حضرت ام کلثوم سے, تو روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا, چھوٹے تھے, انہیں کچھ چیز دی اور کہا جاؤ اس حضرت عثمان کے گھر دے کر آؤ, اور کہا خود جا کر دینا. حضرت اسامہ چلے گئے, دے کر کہا واپس میرے پاس آنا. وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا لیا حضرت اسامہ کو, اور پیار سے پوچھتے اسامہ دے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دے کر آئے ہیں. پھر میں عثمان گھر میں تھے, یا رسول اللہ دونوں گھر میں تھے. تو میرے سرکار نے کیا پوچھا, اسامہ سچ سچ بتانا, ان سے حسین وہ جوڑا بھی کبھی دیکھا ہے؟ ان سے پیارا جوڑا بھی کہیں دیکھا ہے؟ ارے کتنی محبت تھی میرے سرکار کو. آئیے آج ان کے نام پر کوئی نظر نیاز کریں. ان کو ہماری وجہ سے کوئی اجر میں اضافہ نہیں ہوگا, ہمارا قد بڑھ جائے گا. ہم اپنے رسول کی نظروں میں آ جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کو ہم چاہتے ہیں, آپ کے ماننے والوں کو ہم مانتے ہیں. جہاں جہاں آپ کی محبت ہے ہماری محبتیں وہاں ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے اپنی زندگیاں منور کریں. حیا جو ان کے کردار کی پہچان ہے اپنے اندر پیدا کریں. بچوں کو بتائیں کہ حیا کتنی قیمتی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی, جب تیرے اندر حیا نہ رہے, فاصنع ما شئت او کما قال, پھر تو جو چاہے کر, کوئی اس کی پرواہ نہیں. پھر تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں کہ جو چاہے تو کرتا رہے. یہ حیا ہے
جو ماں کو دیکھ کر آنکھ جھکا دیتی ہے، یہ حیا ہے جو غیر محرم کو دیکھ کر سر جھکا دیتی ہے، یہ حیا ہے جو باپ کو دیکھ کر ادب سے جھک جاتی ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو جانوروں میں رشتوں کا کوئی پہچان نہیں ہے۔ آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اپنی زندگیاں منور کرنی ہیں تو ایک پیغام لے کر جائیں کہ آج جو حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے، گلی بازار میں حیا کے دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، چوک چوراہوں میں جو عورتیں ہماری بہنیں مائیں گزرتی ہیں، جس طرح نظروں کے تیروں سے چھلنی ہو کر گزرتی ہیں، یہ عثمان غنی کا اسوہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے یار کا اسوہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے پیاروں کا اسوہ نہیں ہے۔ ان کو بتائیے کہ نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ میرے سرکار کے بارے میں ہر سیرت نگار لکھتا ہے جب بھی مدینے میں مکے میں چلتے ہوئے نظر آتے تھے نظر جھکی ہوتی تھی۔ ارے کائنات کا سب سے بڑا وجود نظریں جھکا کر چلتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اور خود بھی اسلام کا نام لیتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہماری اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ کہاں سے وہ معاشرہ آئے گا؟ باہر سے کوئی نہیں اتارے گا۔ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، اپنے اندر یہ لگن پیدا کریں اور اپنے اندر یہ ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ حیا جو حضرت عثمان کا زیور تھا، میرے نبی نے کہا ہر ایماندار کا زیور ہے، وہ حیا ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، سب کو بتائیں گے کہ حیا کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا والا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر اس نے بھی سنایا، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے اقبال نے کہا تھا کہ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی، حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ یہ جوانیاں بے داغ رہیں، حیا کے پردے پڑے رہیں تو پھر ہی بے داغ رہیں گی، ورنہ داغدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے داغ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت سیدنا ذوالنورین کے حضور پیش کیے ہیں، انہیں قبول فرما کر ان کی نظر میں ہمارے لیے بھی کوئی خیرات کا سامان ہو جائے اور نجات کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا